اسی طریقے سے بات چیت کے اندر بھی اعتدال کا معاملہ، یہ بھی وہ چیز ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں. روزانہ ہم باتیں کرتے ہیں، بلکہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی آ کے روکے نہ جب تک تو ہم روکتے بھی نہیں ہیں. کہیں پہ بٹھا دیا جائے باتیں کرنے کے لیے تو باتوں کا ہمیں بڑا شوق ہے. اس میں بھی ہمارا دین ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ بات کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. دو چیزوں کا ذکر کیا. جب بھی بات کرنے لگیں تو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جو بات میں کرنے لگوں کوئی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اچھی بات نہیں ہے تو اس کی نسبت خاموش رہنا بہتر ہے. اور یہ جب ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف سچویشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ 1 to 1 کسی سے بات کر رہے ہیں. اب ایک تو میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور پچھلے 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں، تو آپ کہیں گے بھی آپ خود تو 1 گھنٹے سے بولے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں بھی کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو. پہلی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایسی سچویشن جہاں پہ مقصد ہی اس لیے آئے ہیں لوگ کہ کوئی سیشن سننے آئے ہیں، کوئی ٹریننگ لینے آئے ہیں یا کوئی دین کی بات سننے آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے اور مقصد بھی ہے کہ لوگ بات سننے آئے، تو وہاں پہ بولنا ایک الگ بات ہے. یہاں بات ہو رہی ہے جب ہم عام نجی محفلوں کے اندر اپنی گیدرنگز کے اندر ہوتے ہیں، 1 to 1 کسی سے ملتے ہیں، چاہے ہم اپنی فیملیز کے اندر ہوں یا فرینڈس کے اندر ہوں یا سوشل سرکل میں کسی سے بھی ہوں، یا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگ مل کے بیٹھے ہوتے ہیں. شادیوں کی اگزامپل لے لیں، شادیوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آفیسز کے اندر لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، کہیں پہ کوئی کھانے کی کسی کو انوائٹ کیا وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اگر وہ اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، کبھی اپنی باتوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے آج سارے دن میں باتیں کیا کی ہیں. اور آپ سرپرائز ہوں گے کہ ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم نے اپنے سارے دن میں پتہ نہیں، شاید اگر میں کوئی 6 گھنٹے بولا ہوں تو 6 گھنٹے میں سے ہارڈلی کوئی 5-7 منٹ ہوں گے یا 10 منٹ ہوں گے کہ میں نے کوئی اچھی بات کی ہوگی. ورنہ اکثر باتیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ فضولیات. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. نئی مووی کون سی آ رہی ہے، نیا گانا کون سا آ رہا ہے، نیا ڈرامہ کون سا چل رہا ہے، فلاں ہیرو کدھر جا رہا ہے، فلاں ہیروئن کدھر جا رہی ہے، فلاں موبائل کا جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے، اس کا نیا OS یہ آ گیا ہے. ایسی باتیں ہیں جن کو اچھا ضرورت کے اعتبار تو ٹھیک ہے، موبائل وغیرہ کی چلیں انفارمیشن ضرورت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن صرف انفارمیشن فار دا سیک آف انفارمیشن باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ کلاسیکل اگزامپل یہ ہوتی ہے کہ پھر کچھ لوگوں کو جو بولنے کا شوق ہوتا ہے اور کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ مینرز کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ 5 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے بات کرنی ہے تو آپ دوسروں کو بھی انوالو کریں. اس میں ٹاپک آپ ایسا یوز کریں جس میں سارے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. مطلب 5 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے ہیں، باقی سارے بیچارے پتہ نہیں کسی اور فیلڈ سے ہیں، اور آپ اپنی ٹیکنالوجی کے نالج کو جو ہے نا ان کے اوپر جھاڑنا شروع کریں، اور 1 گھنٹہ بیچارے آپ ان کو C++ اور جاوا اور اوریکل اور فائبر آپٹکس اور وائرلیس کمیونیکیشنز پڑھانا شروع کر دیں، تو یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے. ایک تو ٹاپک ایسا لیں کہ جو سب بات کر سکیں. دوسری بات یہ کہ دوسروں کو بھی موقع دیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس کو بولنے کا شوق ہوتا ہے نا، وہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو باقی 4 بیچارے جو ہے نا وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب کھانا لگے گا، کھانا کھائیں گے تو جان چھوٹے گی. ریئلائز بھی نہیں کرتے ہم کہ دوسرا بندہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. آپ بات کر رہے ہیں تو دوسروں کو موقع دیں. تو یہ بھی مینرز میں آتا ہے کہ جب آپ باقی لوگوں کے درمیان بیٹھیں، چاہے آپ کے پاس نالج زیادہ ہے، چاہے آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، اس کے باوجود دوسروں کو بھی موقع دیں، دوسروں کو بھی امپورٹنٹ فیل کرائیں، دوسروں کو بھی ان کی پریزنس جو ہے یہ احساس دلائیں. نہیں، آپ کا بیٹھنا بھی یہاں پہ بہت اہم ہے، آپ کی بات کی بھی ویلیو ہے، آپ کی رائے کی بھی امپورٹنس ہے. تو دوسروں کو بھی کیا ہے انوالو کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے جی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں، میری رائے تو یہ، آپ کا کیا خیال ہے. تو مینرز سیکھنا، پہلی بات اچھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں، اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ساروں کو لے کے چلیں. یہ بھی ہمارے مینرز میں سے ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو بات کرنے کے اعتبار سے بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں اسپیشلی، تو اکثر کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب میں دین کے مطابق زندگی گزاروں گا نا، اب میں نے ایک بڑی سیریس قسم کی لائف گزارنی ہے اور ایک انتہائی خوفناک قسم کا چہرہ بنا کے ہر وقت رکھنا ہے.
کوئی مسکراہٹ نہیں چہرے پہ, اور مسکرانے کو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کمزوری کی بات ہے, اور وہ کہتے ہیں اینگری ینگ مین, بڑے جو ہے نا اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں یار یہ بڑا کول ڈوڈ ہے بیکاز ہی از این اینگری ینگ مین. تو یاد رکھیے کہ آپ کو بیٹ مین بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ہمیں وہاں سے لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے. کہہ کے لگانے کی بات نہیں کر رہا, ہنسنے کی بات نہیں کر رہا, مسکراہٹ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ مسکرایا کرتے تھے بہت زیادہ. اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے تو صحابہ کے ساتھ لائٹ موڈ میں بھی رہتے تھے, مذاق بھی کیا کرتے تھے, لیکن مذاق جو کرتے تھے وہ سچا مذاق ہوتا تھا, اس میں کوئی لغویات نہیں ہوتی تھی, کوئی فضول بات نہیں, کوئی غلط بات نہیں, کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا. کیوں ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. تو وہ شخص ایک دم سے حیران ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا سواری کے لیے, مجھے تو اونٹ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. ایک لائٹر موڈ میں مذاق میں بتایا کہ یہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے, نہیں اونٹ ہی دیں گے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, لیکن وہ جو تمہیں دے رہے ہیں تو وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا. تو آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ مدینہ سے باہر گاؤں میں رہا کرتے تھے. شہر میں آئے, مدینہ کے بازار میں کھڑے ہو کے کچھ چیزیں بیچ رہے تھے, سبزیاں وغیرہ لے کر آئے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بازار میں آئے, آپ نے آ کے پیچھے سے پکڑ لیا, ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, اور آنکھوں پہ جب ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں کہنے لگے کون ہے جو اس غلام کو خرید لے. اب ظاہر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ظاہری طور پہ کالے تھے, ان کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا. تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس غلام کو خرید لے. تو ظاہر رضی اللہ عنہ اپنے لیے کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا, مجھ کالے کلوٹے کو کون خریدے گا, میری کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے ظاہر ایسا مت کرو, تمہاری قیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت زیادہ ہے, تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت قیمتی ہو. کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک قیمت رنگ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے, وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. کون انسان کتنا اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کتنا عمل کرتا ہے, کتنا تقوی اختیار کرتا ہے, وہ انسان کی قیمت ہوتی ہے. ظاہری طور پہ انسان جیسا مرضی ہو. تو یہاں سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کے اندر بھی کیا ہے کہ بات چیت کے اندر بھی ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے. نہ اتنا سیریس کہ بالکل ہی جو ہے نا بیٹھے ہیں سیریس چہرہ بنا کے سب کے بیچ میں کوئی بات ہی نہیں, اور نہ ہی ایسے کہ اتنے نان سیریس کہ ہر وقت مذاق ہی چلے جا رہے ہیں, کوئی یہ بھی احساس نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, بس مذاق چلے جا رہا ہے, کہہ کے چل رہے ہیں اور جوکس چل رہے ہیں. تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک بیلنس پرسنالٹی کے ساتھ ہوتا ہے. مذاق کرنا ہے, کب نہیں کرنا, کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا, لیکن ان جنرل جو ہے وہ مسکرانے والا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بات چیت کے اندر بھی ہمیں اعتدال کا معاملہ کرنا چاہیے.